آج کے شو میں آئی ایم ایف سے عمران خان حکومت کا معاہدہ مہنگائی کی اصل وجہ قرار. اگر آئی ایم ایف معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو کیا پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ؟ ممنوعہ فنڈنگ کیس سے کیا پی ٹی آئی کی مسلسل فرار کی کوششیں؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے آخری دنوں میں جو فیصلے کر گئی، ان فیصلوں کے نتیجے میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پروگرام میں ضرور بات ہوگی. ہم پاکستان تحریک انصاف کا ممنوع جو کیس ہے فنڈنگ کا، فورن فنڈنگ کیس کا، اس پر بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے. آج ہونے والی ڈیولپمنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا موجودہ حکومت کی مجبوری تھی؟ کیا آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے موجودہ حکومت آج اس نہج پر ہے کہ اس کو اتنے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں؟ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اس معاہدے کی کچھ اہم شقوں پر بھی آپ کو ابتدائیے میں آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے آپ کو سنواتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں پیٹرولیم مصنوعات کی اضافہ اور اس سے جڑے دیگر فیصلے اور ان کے پیچھے کیا عوامل ہیں اس پر گفتگو کی تھی. لیٹس ہیئر دس. مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ لیٹس ہیئر دس. کہ عمران خان جاتے جاتے اس حکومت کے لیے، یعنی کہ آنے والی شہباز شریف حکومت کے لیے لینڈ مائنز بچھا کے گیا ہے. شہباز شریف حکومت نے 1 روپیہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اپنی طرف سے انکریز نہیں کیا. شہباز شریف حکومت نے 1 روپے کا کوئی اپنی طرف سے اضافی ٹیکس عوام پر نہیں لگایا. یہ وہی 2019 جولائی کا معاہدہ ہے جو عمران خان کی حکومت آئی ایم ایف سے کر کے آئی تھی، اور جب معیشت برباد ہو گئی، جب سارے انڈیکیٹرز خراب ہو گئے، تو آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے پورا پاکستان اور اس کی معیشت کو گروی رکھا ہے. تو آج جو حکومت پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے، مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، یہ وہ فیصلے ہیں جو عمران خان کر کے گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. پاکستان کی حکومت، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم پابند ہیں آئی ایم ایف کے اس معاہدے کی پابندی کے. اس معاہدے پر روشنی ڈالنے سے قبل آپ کے سامنے 2 اہم خبریں ہم رکھتے ہیں. ایک خبر 28 فروری 2022 کی، جو کہ ایک انرجی اپڈیٹ کے نام سے، ہارٹ انرجی کے نام سے ایک پبلیکیشن آتی ہے جو اس ہفتے کی آئل پرائسز کو پریڈکٹ کرتی ہے یا اس میں ہونے والے رد و بدل کے اوپر بات کرتی ہے. اس انرجی اپڈیٹ کے اندر اسپیسیفکلی ذکر ہوا 28 فروری، اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ذہن میں، یہ وہی دن ہے جب عمران خان صاحب آخری دن اپنے تھے جب وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے. اس اپڈیٹ میں کہا جاتا ہے ہارٹ انرجی کی طرف سے کہ کیونکہ رشیا اور یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے اس وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے اندر ایک والیٹیلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور کیونکہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آگے کیا صورتحال ہوگی، اس جنگ کی صورتحال کیا ہوگی، اس لیے لگتا ہی ہے کہ ہائر سائڈ پہ پیٹرولیم پرائسز رہیں گی. یہی نہیں، 1 مارچ 2022 کو ریوٹرز اگر آپ دیکھیں اس وقت کا، تو وہ بھی ہم آپ کو اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو یہاں پر اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ روس اور یوکرین کے کانفلکٹ کی وجہ سے عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول کی، اور یہ قیمتیں $100 تک پہنچ چکی ہیں اس وقت 1 مارچ 2022 کو. لیکن یہاں پر اس کے برعکس جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم قیمتیں بڑھ رہی تھیں، یہاں پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر رہے تھے. انہوں نے کمی اناؤنس کر دی، اور نہ صرف کمی کی بلکہ ان پرائسز کو منجمد کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان پرائسز کو فریز کر رہے ہیں. جب پوچھا گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کہ آخرکار اس فیصلے کے پیچھے کیا توجہ ہے، کیا لاجک ہے، کیا اکنامک لاجک ہے، آپ آئی ایم ایف سے معاہدے میں ہیں، آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، کس طرح یہ سب کچھ ہوگا، تو جواب یہ دیا گیا کہ ہمارے پاس ٹیکس ریونیو بہت زیادہ اکٹھا ہو چکا ہے، اور اس ٹیکس بنیاد پر ہم فنڈڈ سبسڈی اپنی عوام کو دے رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ باقاعدہ ایک جلسے میں اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے پاس ٹیکسز زیادہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لیٹس ہیئر دس فرسٹ. ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا. پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا. اس ٹیکس سے آج ہم نے بجائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 20 روپے بڑھانا،
ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے نیچے کر دی ہے. 5 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے. ناظرین یہ سب انہوں نے اعلان تو کیا، لیکن آئی ایم ایف کے تحت جو 7th ریویو تھا جو میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، تقریباً 170 صفحات پر مشتمل یہ دستاویزات منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. دو اہم جگہ پیٹرولیم مصنوعات کا ذکر ہے. ایک طرف اس معاہدے میں یا اس ایگریمنٹ میں یا اس کو آپ کہیں کہ ایک 7th ریویو جو تھا جو فروری 2022 میں ہوا، اس میں آئی ایم ایف کو یہ بتایا گیا کہ 4 روپے کے حساب سے پیٹرولیم لیوی بڑھائی جائے گی جب تک یہ 30 روپے پہ نہیں پہنچ جاتی. اور دوسری اہم بات اس میں بتائی گئی کہ سیلز ٹیکس جو پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ہے اس کو بھی جائے گا. ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعاتی جو قیمتیں ہوں گی اس کو عام آدمی تک پاس آن کیا جائے گا. اس معاہدے کے بالکل خلاف گئے عمران خان صاحب اور یہ بھی غلط کہتے رہے کہ یہ سب کچھ فنڈڈ ہے تھرو the higher taxes government is being getting. لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے اس سبسڈی کے حوالے سے بھی کچھ بات کی ہے، آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ فنڈڈ تھی انفنڈڈ تھی. اس سبسڈی کیا تھا؟ لیٹس ہیئر دس. سبسڈی کو جو آخری کوارٹر میں انہوں نے دی ہے، جاتے جاتے انہوں نے دی ہے، وہ ترقیاتی منصوبوں کے پیسے تھے جو انہوں نے ڈائریکٹ کیے ٹورڈز سبسڈی. اب سوال یہاں سے یہ ہے کہ مسلسل غلط بیانی آخرکار کیوں ہوتی رہی؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جب مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی تھیں روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، اس وقت یہاں قیمتیں کم کیوں کر رہی تھی؟ کیا حکومت کو پتا تھا وہ لینڈ مائن بچھا رہی ہے؟ کیا حکومت جان کے ان کو یہ علم تھا کہ وہ جانے والے ہیں اس لیے اگلی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر کے جا رہے ہیں؟ یہ آخرکار فیصلے کیوں ہوئے؟ اور پھر سب میں بڑا سوال آج کے حوالے سے یہ ہے جو آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ آج ہونے والی اس مہنگائی کی وجہ اصل میں ہے کون؟ موجودہ حکومت کے فیصلے ہیں، سابقہ حکومت کے معاہدے ہیں؟ آخرکار وجہ اس کی کیا ہے؟ ان تمام صورتحال پہ ٹیکنیکلی تو ہم نے پروگرام میں بہت بات کی ہے. عمران خان صاحب کی نفسیات، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ذرا اور گہرے سے سمجھنے کی آج کوشش کریں گے. اکبر بابر صاحب بانی رکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ان سے فورن فنڈنگ کیس پر تو بات ہوگی جس کے محرک ہیں اس کیس کے حوالے سے جو اپلیکیشن ہے. اکبر بابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں کہیں گے. یہ بتائیے گا سر، یہ آج حکومت جس ڈائلیما میں ہے کیا اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں؟ اور ایسی سیاست کی وجہ کیا تھی؟ آج ملک اتنی مشکل میں ہے، اتنا کٹھن معاہدہ کیا کیوں؟ کیا یہ ایجنڈا بیس معاہدہ ہے؟ کیا ہے؟ اس کو پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ملک کا سودا کیا خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف کے ساتھ. کیا ہوا یہ بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج جو ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل کولیپس کر رہی ہے اور بڑا سیریس کرائسس ہے. یعنی سب سے بڑا کرائسس میرے نزدیک یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں اپنے جو لونز پہ جو ہم نے لیے ہیں، اور جو پچھلے 3.5-4 سالوں میں سنا ہے کہ 20,000 ارب روپے کا صرف لونز لیے ہیں. ان کے اپنے جو وزیر خزانہ تھے پچھلی حکومت کے، انہوں نے خود کہا کہ جب سے پاکستان بنا ہے جتنے قرضے لیے ہیں ان کی حکومت نے 76% صرف پچھلے 3.5 سالوں میں لیے ہیں. تو دیکھیے یہ اکانومی اور اکنامکس ایک ایسی چیز ہے جو ایک وقت میں آ کے پھر وہ انڈینائبل فیکٹ اور ریالٹی آپ کے سامنے آتی ہے. اور بڑی بڑی ایمپائرز جو ہیں وہ کولیپس کر گئی ہیں اگر ان کی معیشت کولیپس کر گئی ہے. سوویت یونین ایک پوری ایمپائر تھی، وہ انٹرنلی امپلوڈ کیا، وہ کولیپس کر گیا. اور اس کی جو وجہ ہے، جو آج ہماری بدحالی کی وجہ ہے، آپ اگر کوئی بھی دنیا کا ملک ہو جو اگر یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی اکانومی ٹھیک تھی اور نئی حکومت آئی اس نے 1.5-2 مہینے میں اس کی معیشت کو تباہ کر دیا، تو شاید تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو آئی ایم ایف کے اوپر ڈالیں کہ آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ ایسا ہوا جس کے نتیجے میں ہمیں پھر آلٹرنیٹ پلان دینا چاہیے. ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ اگر ہم آئی ایم ایف سے یہ والا معاہدہ نہ کرتے تو کیا معاہدہ کرتے، کیسے اپنے لونز کو ری پے کرتے. یہ تو ہے ضروری. بابا صاحب ایک سوال آپ سے مختصر سا، کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے. ایک طرف اتنا کٹھن معاہدہ ہوا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب اپنی پورے اپوزیشن کی سیاست میں تنقید کرتے رہے کہ حکمران آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط مان لیتے ہیں. اور دوسرا یہ تو بابر صاحب امریکی غلامی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں ہم کو، تو پھر یہ تو امریکی غلامی میں دینے والی بات تھی کہ اتنا کٹھن معاہدہ ان کے وزرائے خزانہ نے جا کے کر دیا. تو یہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ غلامی سے نکالنا ہے، اتنے قرضے بڑھایا اور آئی ایم ایف سے اتنا کٹھن معاہدہ کرنا ہے؟ دیکھیے یہ تو میں پہلا شخص تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جب سونامی اپنی پیک پہ تھی کہ
کہ یہ تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں, یہ ایک دھوکہ ہونے جا رہا ہے. تو عمران خان نے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل ہٹ مین کا کردار ادا کیا. جب آپ کی پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ انتشار کا شکل اختیار کر دیتی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں, تو پھر اس کے بعد اس نے اکنامک ہٹ مین لائے, جس طرح اسٹیٹ بینک جس کے حوالے کیا, جو ایجپٹ کی معیشت پہلے بھی تباہ کر چکا تھا, وہ یہاں آیا. اس کے بعد تو اب پولیٹیکل ہٹ مین اور اکنامک ہٹ مین نے مل کے, اور یہ میں سب سے پہلا شخص تھا, اگین مجھے یہ کہنے پہ آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں نے ان تمام نشاندہی کی تھی کہ جب ایک سیاسی جماعت جو بڑے پیمانے پہ اس کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, وہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے. میں 7.5 سال سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں کہ جب اس کو اقتدار میں لایا جاتا ہے تو ایک ایجنڈے کے تحت لے جاتا ہے, اور پھر وہ اس ایجنڈے پہ عمل کرتے کرتے دانستہ یا نادانستہ طور پہ وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں. آج بھی اگر آپ عمران خان کی سیاست دیکھیں تو میں تو امیزڈ ہوں, میں تو حیران ہوں کہ ملک کی اس وقت کیا ضرورت ہے, اور یہ کس قسم کی سیاست کی باتیں کریں کہ میں اسلام آباد پہ پھر حملہ آور ہوں گا, میں پھر نوجوانوں کو موبلائز کروں گا. اس وقت پاکستان کی سروائیول کا ایشو ہے, پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں, سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس وقت ہمیں پیچھے دیکھنے کے علاوہ سب سے زیادہ ہمیں آگے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. مثلاً کیبنٹ کمیٹی آف نیشنل سیکیورٹی, اس کو ہر ہفتے بیٹھنا چاہیے. پاکستانی نژاد جو اکانومسٹ ہیں, جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کو بلانا چاہیے, ان سے بریفنگز لینی چاہیے کہ کیسے ہم لونز کو ری پے کریں, کیسے ہم ایکسپورٹس کو بڑھائیں, کیسے ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں, کیسے ہم ہم ایک ایگریکلچر پروڈیوسنگ ایکسپورٹ پروڈیوسنگ ملک تھے, ہم نیٹ امپورٹر بن گئے خوردنی اشیاء کے. ہم اسی طرح آئی ٹی سیکٹر میں اگر انڈیا $150 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو ہم $50 بلین کا ٹارگٹ سیٹ کر کے اس کے لیے کیا کریں کہ ہمیں فورن ایکسپورٹ, کیونکہ دیکھیے آپ کا مسئلہ پروڈکشن کا ہے, آپ کی پروڈکٹیو کیپیسٹی معیشت میں نہیں ہے. آپ نے پروڈیوس کرنا ہے, ایکسپورٹ کرنا ہے, ارننگز کمانے ہیں تاکہ آپ یہ ڈیٹ اور ڈیٹ سروسنگ کو پورا کر سکیں. یہی واحد, اب دیکھیے ہمارا جو روپیہ جس طرح تیزی سے گر رہا ہے, 206 207 اگر مارکیٹ میں چلا گیا ہے, اس کی ڈائریکٹ امپلیکیشن ہے آپ کی بجلی پہ, اس کی ڈائریکٹ امپلیکیشن ہے آپ کی فیول کاسٹ پہ, اس کی ڈائریکٹ, یہ اسپائرلنگ ہے, یہ پورا ایک اژدہا بنتا جا رہا ہے, اور ہمارے لوگ جو ہیں اس کے ایگزیکٹلی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اور اس پہ آپ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں کہ تمام اکانومسٹ کو بیٹھنا چاہیے. ہم امید بھی کرتے ہیں بیٹھیں گے. ایک بریک ہم لیتے ہیں ناظرین, اس بریک کے بعد اکبر بابا صاحب سے مزید گفتگو ہوگی اور کچھ اہم عوامل پر, اس کیس پہ بھی, فنڈنگ پر, اور آج ہونے والی اس مہنگائی پر, بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور آج کیا حکومت کر سکتی ہے, اس پر بھی سوال ہوں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں آپ کے سامنے کچھ اہم عوامل جن کی بنیاد پہ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ ہوا, ان پر گفتگو ہوئی. آخر وجہ کیا بنی اس حکومت کو آتے ہی یہ مشکل اور کٹھن فیصلے لینے پڑے. پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں پہلے 30 روپے, پھر 30 روپے, پھر 24 روپے, ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 60 روپے. اس اضافے کے پیچھے آخرکار اصل عوامل کیا ہیں, وجہ کیا ہے, معاہدہ جس کی بات ہو رہی ہے اس معاہدے میں کیا لکھا ہے. اور یہ معاہدہ ناظرین جولائی 2019 میں حفیظ شیخ صاحب, جو کہ پہلے پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے, پھر پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ تھے, ان کی جانب سے ہوا. اس کے بعد جو 7th ریویو ہے جس کے اندر جی ایس ٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھانے کی بات کی گئی ہے, یہ شوکت ترین صاحب فروری 2022 میں کر آئے تھے. مفتہ اسماعیل صاحب نے کل پریس کانفرنس میں جو کچھ اہم حوالے دیے, کچھ بریفنگ دی, انہوں نے کیا کہا تھا, ونا نے ایک آپ کو چھوٹا سا کلپ سنا کے مزید آگے بڑھاتے ہیں. جب فروری میں عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ سمجھا کہ ان کی حکومت کے آخری دن شروع ہوئے ہیں, تو انہوں نے ایک قدم اٹھایا جس کے تحت انہوں نے قیمتیں پیٹرول کی کم کر دیں, ٹیکس اس پہ ختم کر دیا, سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا اور لیوی بھی ختم کر دی, بلکہ اس پہ نقصان شروع کر دیا جس کو پی ڈی سی پرائز ڈیفرینشیل سبسڈی یا پرائز ڈیفرینشیل کلیم بولتے ہیں, اور وہ دینا شروع کر دی. اس وقت $80-85 کی یا $90 کی پرائز تھی. صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے, بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب. اکبر ابا صاحب, ایک لفظ آپ نے استعمال کیا بریک سے قبل, اکنامک ہٹ مین. آپ کا جو تجربہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں شروع میں جو رہا,
اس بنیاد پر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہٹ مین آخرکار اس سلسلے میں آئے کیسے؟ اور بالخصوص کیا عمران خان صاحب فائنینشلی اویرس نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کون ہٹ مین ہے کیا نہیں, یا جان بوجھ کر لایا گیا ان لوگوں کو, یا کسی اور نے ان لوگوں کو انٹری کروائی پاکستان تحریک انصاف میں جس نے ایسے معاہدے کیے, یا بائی انٹینشن یہ سب کچھ خود انہوں نے کیا؟ اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں بابر صاحب. دیکھیے میں آن ریکارڈ ہوں اور اس پہ میں نے وی لاگز بھی بنائے ہیں کہ انفارچونیٹلی جس انداز میں یہ ان کو اقتدار میں لایا گیا اور 2014 سے جو پالیٹکس شروع ہوئی انتشار کی, اس میں یقیناً ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بھی تھا. اور یہ میں برملا کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کی پالیٹکس کو انتشار میں ڈالنا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کی معیشت جو ہے وہ نوز ڈائیو کرتی ہے اور کولیپس کرتی ہے. پھر اس کے بعد آپ سے جو پولیٹیکل مقاصد انہوں نے حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں. مثلا ایک نون ایجنڈا ہے کہ دنیا کی نظروں میں, خاص کر ویسٹ کی نظروں میں, پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ کھٹکتی ہے. تو اب وہ فوجی طور پہ حملہ تو کر کے لینے سے رہے, ہماری فوج بھی بڑی ہے, ہمارا ملک بڑا ہے, اور ایسے حالات نہیں ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. تو وہ جو انٹرنل امپلوژن کی تھیوری تھی جو میں نے لکھا ہے اس پہ, میں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے ہیں 3-4 سال پہلے لکھے ہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. اب اس میں عمران خان کی جو شرکت ہے وہ دانستہ ہے یا نادانستہ ہے, اس پہ میں رائے نہیں قائم کر سکتا. لیکن ایک چیز پہ میں رائے قائم کر سکتا ہوں کہ عمران خان کا ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ اس نے اقتدار میں آنا اپنا ایک obsession بنا لیا. جب آپ اپنے اوپر کوئی obsession بنا لیتے ہیں تو پھر آپ بڑے آسانی سے استعمال ہو سکتے ہیں. پھر آپ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے, اس کی قیمت لگاتا ہے, اس کے ذریعے آپ تک ایکسس لیتا ہے, آپ سے پالیسی آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے یا مینیپولیٹ کرتا ہے, جو آپ لفظ بہتر سمجھتے ہیں, تو پھر آپ ورنبل ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ عمل ہوا, یہ ایک پوری انٹرنیشنل کنسپیریسی تھی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. اس میں انٹرنیشنل ایکٹرز بھی تھے اور اس میں نیشنل ایکٹرز بھی تھے. نیشنل ایکٹرز اگر انٹینشنلی ان انٹینشنلی, جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے, نوئنگلی ان نوئنگلی وہ اس میں حصہ بنے, کیونکہ یہ ہماری, دیکھیے ہماری مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے, ہم اس معاملے میں بڑے کمزور ہیں. جب عمران خان سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی مثالیں دیتا ہے تو ہم لوگوں کی یہ کمزوری ہے کہ ہم لوگ پاور پالیٹکس میں پاور کو گریب کرنے کے لیے سب کچھ کمپرومائز کر دیتے ہیں, یعنی قومی مفاد بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور ہم پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اقتدار ملنا چاہیے, نہ کہ ہماری قومی جو سلامتی ہے, ہماری جو قومی مفادات ہے. بابا صاحب ایک سوال اور, کیونکہ یہ معاہدہ تو 2019 میں ہوا, یہ معاہدہ چلیں ہٹا لیں, اور بھی دیگر معاشی فیصلے ان کی حکومت میں, یعنی جب انہیں اقتدار مل چکا تھا اس کے بعد ایسے فیصلے ہوئے, تو کیا ان کو اکنامک یا فائنینشیل اویئرنیس نہیں تھی کہ جو ہو رہا تھا, جو لوگ کر رہے تھے, یا وہ خود کروا رہے تھے یہ سب کچھ, یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے, بس ان کو بول دیا جاتا تھا کہ سب اچھا ہو رہا ہے اور آپ فکر نہیں کریں؟ آپ کو لگتا ہے کیا ہے, واٹ از یور اوپینین آن دس؟ دیکھیں میرا اس پہ اوپینین بڑا کلیئر ہے. جو عمران جیسا شخصیت جو ہے نا, وہ ایک ہی بیکیم اے سیلیبریٹی ایٹ اے ویری ارلی ایج, 17 سال کی عمر میں سیلیبریٹی بن گیا. اس کا صرف اور صرف ایک ہی فوکس اور ایک ہی مقصد تھا کہ ٹو گیٹ مور فیم. ٹھیک ہے, ہم نے جب یہ ایک کمبینیشن بنا پارٹی کا, جس کی وجہ سے یہ 10 سال ہم نے اس کی برانڈنگ کی, اور پھر پارٹی کیم آف ایج, اس میں یہ تھا کہ جو پالیسی اینڈ کمپٹنس تھی وہ عمران واز ناٹ سپوز ٹو برنگ دیٹ کمپٹنس. وہ نیچے کی جو لیڈرشپ تھی وہ مل کے, عمران واز دا فیس, the political face, the political brand of تبدیلی اینڈ چینج, اور وہ پیچھے اس کی پالیسی. اب جب آپ نے وہ پالیسی والے لوگ نکال دیے اور فیس رہ گیا, فیس از اونلی انٹرسٹڈ ان فیم, تو اس کو پھر آپ جس ڈائریکشن میں لے جائیں, جو اپرچونسٹ آئے, اس نے پھر جب یہ ایک میرج آف کنوینئنس کی فار پاور, اور اس نے جو تمام جو جسے میں کہتا ہوں اجرتی سیاستدان, اور جس طرح مل کے اس نے کہا مجھے صرف پاور چاہیے اور ان سب کو اپنے ساتھ, تو یہ اپرچونسٹ تھے. ان کا ریفارم سے کوئی مقصد نہیں تھا, ان کا پی ٹی آئی کے منشور سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو انہوں نے تو اپنے فائدے اٹھائے اور اس کو مسلیڈ بھی کیا, اور یہ انٹرسٹڈ بھی نہیں تھا. ریممبر عمران خان مجھے ہمیشہ ایک بات کہتا تھا, کہتا ہے اکبر آئی ایم ناٹ اے ڈیٹیلز مین. تو ایک شخص جو ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا,
نہ جا سکتا ہے، نہ اس کی صلاحیت ہے، نہ اس کی سوچ ہے، نہ اس کی خواہش ہے. وہ صرف آپ دیکھیے نا کہ ہر روز ایک پریس کانفرنس کرنا، ہر روز ایک کنونشن سے خطاب کرنا، ہر روز کسی نوجوانوں کو یا وکیلوں کو یا کسی کو اس نے سرخیاں لگانی ہیں. لیکن نیچے جو کام کرنے والی ٹیم تھی، جو پالیسی میکرز تھے، وہ تو سارے ہٹ گئے اور ادھر اپرچونسٹ آ گئے. تو ڈیزاسٹر واز انیویٹیبل. یہ تو ہونا ہی تھا جو ہوا ہمارے ملک کے ساتھ، کہ ہم نے ایک کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہوا. میں 3.5 سال یہ چیختا رہا کہ یہ ڈیزاسٹر، وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر، اس کی اصلاح کریں، اس کو روکیں. یہ فورن فنڈنگ کیس کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کا. اب میں آپ کو ایک دوسری بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں مثلا چین ہے، چین ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے، آبادی اس کی دیکھیں کتنی ہے، بلین سے زیادہ ہے. یہ جو ڈینگ سیاؤپینگ جو ماڈرن آرکیٹیکٹ آف چائنا ہے، 1976 میں چیئرمین ماؤ فوت ہوئے، 78 میں ان کو پارٹی کا اختیار ملا اور ان کو 3 دفعہ ڈسگریس کیا گیا. اپنی پارٹی نے ڈینگ سیاؤپینگ کو ڈسگریس کیا تھا. ایک 72 ایئر اولڈ اتنا بڑا ملک، پاکستان کے آج کے مسائل تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے جو مسائل تھے چائنا کے، اور جس بڑے سکیل پہ تھے. تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیسے اس نے چائنا کو نکالا اور ایک ماڈرن اور سپر پاور بنا دیا. ہی ریسیٹ دا سیلز آف چائنا. اس کا فوکس کیا تھا؟ اس نے صرف ایک چیز پہ توجہ دی. اس نے لاکھوں لوگوں کو امریکہ بھیجا، چائنیز کو، مختلف سیکٹرز میں، یونیورسٹیز میں PhDs کروائی. اس نے ٹیلنٹ بنایا اور اس ٹیلنٹ کو سسٹم کے اندر ڈالا نیچے سے اوپر تک. کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو بیسٹ برینز آف چائنا ہوتی ہیں اس کو اندر لاتے ہیں. ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں the worst آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ میرٹ کے ذریعے اچھے لوگ آئیں. اور یہ وہ جنگ ہے جو میں 7.5 سال سے لڑ رہا ہوں کہ پارٹیوں کو ادارہ بنائیں، بت مت بنائیں. ہم نے فورن فنڈنگ کیس کیا. یہ آپ کا فورن فنڈنگ کیس بھی اہم، لیکن یہ بھی مجھے بتاتے چلیں کہ ابھی آپ نے جو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اے مین آف ڈیٹیلز، مطلب تفصیلات اور زیادہ ان کی جو خواہش فہمی کی تھی. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں، آپ سے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں امریکی مخالف باتیں یا امریکہ کے خلاف یا غلامی کے خلاف یا IMF کے خلاف، یہ ان کی آئیڈیولوجیکل ان کی سٹینڈنگ ہے یا یہ بھی دس از اونلی فار فیم، دیز آر اونلی ورڈز؟ کیونکہ حکومت میں تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ ہم امریکہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے پریکٹیکلی ہم نے کچھ کیا تھا کہ ہمارے قرضے کم ہو جاتے یا سیلف سسٹینیبل بنیاد پہ ہم کھڑے ہو جاتے. تو یہ بھی کیا تھا؟ یہ آئیڈیالوجی تھی، سوچ تھی، یا یہ صرف بیانیہ تھا، یہ بیان تھا، کیا تھا؟ بابر صاحب آپ شروع سے ساتھ رہیں. جی نہیں، دس از آل نانسنس. اچھا. اور یہ انفارچونیٹلی جب عمران امریکہ سے جب آیا تھا ٹرمپ سے مل کے تو کہتا ہے میں نے دوسرا ورلڈ کپ جیت دیا. آج اگر بائیڈن عمران خان کو فون کرے تو یہ دوڑتا ہوا جائے گا اور پھر اس کے اوپر ایک نیا سپن ڈالے گا کہ قومی مفاد میں اور قومی کی بہتر. دیکھیں یہ ایک چیز یاد رکھیں، جب میں نے آپ کو بتایا کہ ہی واز سیلیبریٹی ایٹ اے ویری ارلی ایج، اس کا صرف ایک آئیڈیالوجی ہے. وہ اپنی ذات سے باہر نہیں سوچ سکتا. وہ صرف چاہتا ہے فیم، اپنا فیس، اپنا چہرہ وہ ہمیشہ اوپر رہے اور ہیڈ لائنز میں رہے. دیٹس ہز آئیڈیالوجی. اس کے علاوہ دیر از نو آئیڈیالوجی. باقی سارے بوروڈ آئیڈیاز تھے، میرے تھے، حفیظ اللہ نیازی کے تھے یا حامد خان کے تھے یا کسی اور کے تھے. یہ سارے بوروڈ آئیڈیاز تھے. چیز تو ہم لوگوں نے چلانی تھی، مینیج تو ہم لوگوں نے کرنا تھا پیچھے سے. اور وی ور راک سالڈ ان آر آئیڈیالوجی. ہماری آئیڈیالوجی کیا تھی کہ ہم نے پاکستان میں سیاست کی ایک نئی بنیاد رکھنی ہے. جس سیاسی جماعتوں کو ایک ادارہ بنانا ہے، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے. عمران خان 2 ٹرم کے لیے صرف چیئرمین رہے گا، اس کے بعد پارٹی کا میرٹ کے ذریعے نیچے سے قیادت آئے گی جو چیئرمین اور دوسری لیڈرشپ رولز اپنائے گی. ہم نے ٹکٹس اپنے میرٹ پہ دینے تھے. ہم نے ورکروں کو سرمایہ داروں کے آگے بیچنا نہیں تھا. یہ تھا ہمارا وہ نظریہ. یہ نظریہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ بالکل. اسی لیے تو وہ پارٹی جو ہے تباہی کے راستے میں گئی. So when it comes to ideology, عمران خان کی سوائے اس کے کہ اپنی ذات کو پروموٹ کرے، اپنی ذات سے بیانڈ اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہے نہیں. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے اس کو. لیکن وہ ہم نے ایک آئیڈیا تھا کہ ہم نے کپل کرنا تھا. ہم نے ایک سیلیبریٹی کو پولیٹیکلی برانڈ کرنا تھا. پالیسی ہم نے خود رکھنی تھی اور ہم نے ایک نئی سمت دینی تھی پاکستان کو. اینڈ دیٹ وڈ ہیو چینج تھنگس. اور بائی دا وے
ہمیں کسی ملک سے کوئی دشمنی کا آئیڈیالوجی کیسے ہو سکتی ہے جب ہم خود اپنے ملک کے دشمن ہیں, جب ہم خود اپنے ملک سے جھوٹ اور فریب بولتے ہیں, جب ہم اپنے خود ملک سے آج تک ہم نے اپنے ملک سے سچ بولا ہے. عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے یو ٹرن لے کے وزیر اعظم بن گیا. تو یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ عہد فروشی. آپ نے اپنے عہد توڑے, کوئی ایک عہد نبھایا ہو, کوئی ایک اپنا اصول نبھایا ہو, ہر موقع پہ نیا بات پرانی بات کو کانٹرڈکٹ کرنا, یہ لیڈر کی لیڈرشپ کی نشانی تو نہیں ہوتی. تو ہم نے جب اپنے ملک سے خود وفا نہیں کیا, اور یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک چیز بڑی کامن ہے, ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کو, مثلا میں نے کہا کنسپیریسی ہوئی, لیکن وہ کنسپیریسی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک لوکلز کوآپٹ نہ کریں. بالکل جب صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ لوکل پہلے اپنی غلطی کو دیکھنا ہو, پھر اس کے بعد کسی دوسرے پہ الزام, لیکن شاید ہم یہ نہیں کرتے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک. اور اہم سوالات, ممنوعہ فنڈنگ کیس, فورن فنڈنگ کیس, اس کی بھی تفصیلات, اور آخرکار قانونی طور پہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف بار بار اس کیس سے فرار اختیار کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ معیشت پہ گفتگو تو ہو ہی رہی ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ہم آج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے آج ہم اس نہج پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے پر جو عمران خان صاحب کی حکومت IMF سے کر کے گئی ہے, ہم نے نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ کی طرف جا سکتا ہے اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس صورتحال کو سمجھنے ہم کیسے پہنچے یہاں تک, عمران خان صاحب کے فیصلوں پہ بات, یہ سب کچھ اکبر بابر صاحب سے سمجھ رہے ہیں. بابر صاحب, یہ آپ نے ایک اور لفظ ابھی استعمال کیا تھا, اپورچونسٹ. جو اپورچونسٹ تھے وہ فائدہ اٹھاتے رہے, اور ہی واز آبسیسڈ, وہ اپنے آبسیشن میں تھے اور اپورچونسٹ فائدہ اٹھاتے رہے. اب جس طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا کس کی حقیقت ہے, ایسے اس بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ کین ہی کم بیک؟ انفارچونیٹلی نو, بیکاز عمران خان کا جو دور تھا, دیکھیں ہم نے سیاسی جماعت PTI بنائی, ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم بہتر نظام لے کے آئیں گے, ان دا سینس کہ ہم صاف نظام, کرپشن سے ختم تو آپ نہیں کر سکتے لیکن کرپشن کو ہم کنٹرول کریں گے, احتساب لے کے آئیں گے, انصاف لے کے آئیں گے. یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جس سے معاشرے آگے چلتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حکومت تھی وہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت تھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے, جس نے پاکستان کی رینکنگ 140 پہ لے گیا. اور یہ وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جس کی رپورٹس کو عمران خان سند کے طور پہ استعمال کرتا تھا. تو فیکٹس یہ ہیں کہ عمران خان واز فلی آن بورڈ. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو درباری کلچر والے جو کہتے ہیں کہ جی آس پاس لوگ بڑے تھے اور ایسے تھے اور وہ تھے. the captain has to make the choices. لیڈر نے has to make the choices. The choices were made by عمران خان. جس قسم کے لوگوں کو وہ لات لائے تھے, the most scandal ridden government جو تھی ان کی تھی, چاہے چینی ہے, چاہے گندم ہے, چاہے فیول ہے. پیٹرول غائب ہو گیا, 25 روپے بڑھ گیا, آدھے گھنٹے میں آ گیا, کئی 100 ارب روپے کما لیے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کس نے کس کو لوٹا. ہم لوگ سارے ویسے ہی بس چلتے رہے, اور بس صرف سوائے اس کے کہ ٹاک شوز میں آ کے اور تنقید کرنا اور بریکنگ نیوز کرنا, کوئی ایکشن تو نہیں لیا گیا. تو یہ ایکشن کس نے لینا تھا؟ PIA کو بٹھا دیا گیا, ڈبو دیا گیا ایک بیان کے ذریعے. اس وزیر کے خلاف عمران نے کیا ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا. شوگر بیرنز کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ کوئی پریکٹیکل ایکشن. So how can you absolve him? He was part and parcel of the disaster. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی وہ جو, ٹھیک ہے وہ یوتھ وغیرہ تھوڑے بہت وہ رہے گا, جلسہ جلوس زندہ باد مرد آباد, وہ فالنگ رہے گی, بٹ لیکن اس کی جو کریڈیبلٹی ہے بڑی سیریسلی ڈیمیج ہوگی. اور اب جو فارن فنڈنگ کیس میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب یہ فیصلے کی طرف جائے گا اور جو حقائق سامنے آئیں گے, تو پھر اس کے بعد I don't see عمران خان making a comeback. The only way, اور یہ میں بارہا کہوں گا کہ سیونگ گریس جو ہے عمران کے لیے وہ کیا ہے, کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے بانیوں کے حوالے کرے اور ایک سیف ایگزٹ کے طور پہ پیچھے ہٹ جائے. وہ اس کو ریفریش کریں, ری آرگنائز کریں, میرٹ کو لے کے آئیں, ڈیموکریٹائز کریں. وہ ایک پورا ایک پلان بنا کے سال کے اندر اس پارٹی کو دوبارہ تازہ کرے. اور ایز اے ریئل آپشن جو ہم نے اس کو سوچا تھا جس حوالے سے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں ایک ریئل آپشن, پریکٹیکل آپشن, کریڈیبل آپشن,
کمپٹنس یاد رکھیے پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کمپٹنس کا بھی ہے. آپ کے سسٹم میں کمپٹنس